إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم سامعین کرام اور حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ شعبان، غفلت سے بیداری کا مہینہ۔ محترم سامعین، آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے اور ماہ شعبان اسلامی ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، نکلنا۔ تو شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کے طلب میں، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، نکل جاتے تھے، یا پھر حرمت والے مہینے کے بعد یعنی رجب والے مہینے کے بعد وہ لوگ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو یہ ہے شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں اس کا پہلے سے ہمارے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک تیاری ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح مہمان جس قدر عظیم الشان ہوتا ہے، جس قدر اہم ہوتا ہے، اس کی ضیافت بھی، اس کی مہمان نوازی بھی، اس کی تیاری بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے، عظیم الشان ہوتی ہے، اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور ان کے عمل پر، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بڑی تیاریاں کی ہیں، اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی نبی نے رمضان کی تیاریاں کی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح اہتمام کریں اس مہینے کا اور اس کی تیاری کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رہ کر رمضان کی تیاریاں کی ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے، اس ماہ شعبان کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا تھا، ان کی تیاریاں کیا تھیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں، روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوتا، میں یہ کہتی کہ آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے، میں یہ کہتی کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ نفلی روزوں کے لیے زیادہ محبوب تھا، زیادہ پیارا تھا، زیادہ پسندیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ نفلی روزوں کے اعتبار سے جو مہینہ زیادہ محبوب تھا، زیادہ مرغوب تھا، زیادہ پسندیدہ تھا، زیادہ اچھا تھا، وہ کون سا مہینہ تھا؟ ماہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح ایک ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں سوائے چند دن کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 2 مہینے کے، ایک شعبان اور ایک رمضان۔ یہ حدیث موجود ہے، اس طرح کی حدیث موجود ہے۔ تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جس حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورا روزہ رکھا، اس سے مراد اکثریت ہے، زیادہ تر ہے۔ محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زیادہ تر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ بات بھی وضاحت کر دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں روزہ کیوں زیادہ رکھتے ہیں، اس کی بھی وضاحت موجود ہے حدیث کے اندر میں۔ نسائی کی حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ماہ شعبان میں اس مہینے میں زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ، کیوں؟ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے دار رہوں، میں روزے سے رہوں۔ محترم سامعین، یہ حدیث تو بڑی مختصر ہے، لیکن اس حدیث میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، پیغامات ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں اس حدیث میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں ادا کی جاتی ہیں نا، اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں
کے علاوہ بھی اللہ کی نبی روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جس طریقے سے اگر فرائض میں کمی کوتاہی ہو جائے نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا فرشتوں سے کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ نوافل ہیں یا نہیں ہیں. اگر نفل نمازیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفل نمازوں کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر دے گا. یہی حال سب میں ہوگا، سب فرائض میں ہوگا، فرض روزوں میں ہوگا، فرض زکوٰۃ میں ہوگا. اس سے پتہ ہی چلا ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں پڑھتی ہیں نا، سنت پہلے پڑھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ فرض روزوں کے علاوہ بھی روزہ رکھیں تاکہ جو فرائض میں کمی واقع ہو جائے. فرض روزوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرائض کو نفل کے ذریعے پورا کر دے گا. اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان کی مشق کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پابند بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہم پر مشکل ہو جائے. تو اس کو آسان بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری کرتے تھے، مصروف رہا کرتے تھے، پابندی بناتے تھے. جب یہ مہینہ آ جائے، سیفگن ہو جائے تو ہم پر یہ مہینہ آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے اس مہینے میں اپنے آپ کو تیاری کریں، ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم مصروف رکھیں، ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، ہم نماز پڑھنے کے اعتبار سے، نیک اعمال کرنے کے اعتبار سے، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ یہ آ جائے تو ہمارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اسی طرح اس حدیث پاک میں ہمیں تیسری نصیحت، تیسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے اوقات میں، جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ غفلت کے اوقات میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں نسائی کی کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آئندہ مہینہ تو رمضان ہے ہی ہے، اس میں ہم روزہ رکھ لیں گے، اس میں نمازیں پڑھ لیں گے، اس میں سنتیں پڑھ لیں گے، اس میں تلاوت قرآن کر لیں گے، اس میں توبہ استغفار کر لیں گے. کیا ہے، ابھی تو ایک مہینہ ہے، آرام ذرا سا کر لیتے ہیں، سستا لیتے ہیں، ذرا سا اپنے آپ کو مزے مار لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر تو قید والا مہینہ آنے والا ہے ہی ہے، اس میں قید ہو جائیں گے ہم. تو یہ سوچ غلط ہے. مومن کی پوری زندگی قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا کی پوری زندگی ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ اگلا مہینہ قید ہوں گے ہم. پہلے سے نظریہ یہ بنا لینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایمان کا طریقہ نہیں ہے. ایمان یہ سکھاتا ہے کہ آپ پوری زندگی بلوغت سے لے کر موت تک آپ کی پوری زندگی محدود ہے، قید ہے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا اللہ کی مرضیات کے مطابق ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا مہینہ تو آنے والا ہے ہی ہے، تراویح پڑھ لیں گے اور کیا، تلاوت قرآن کر لیں گے. وہی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ذالک شہر یغفل الناس، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں ہم غافل نہ ہوں. اور دیکھیں آپ، ایسے اوقات میں یا ایسی جگہیں جہاں لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسی جگہوں میں یا ایسے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر لے لیجیے آپ بازار، مارکیٹ، کیا ہوتا ہے اس میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. کس اعتبار سے؟ جھوٹ بولنے کے لحاظ سے، جھوٹ، خیانت، ملمہ سازی، دھوکہ بازی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جگہ بازار سب سے زیادہ مرغوز ہے. کیوں؟
اللہ مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ساری جگہوں میں سب سے خراب جگہ، سب سے بری جگہ کیا اللہ کو؟ یہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ ساری جگہوں میں یہ مسجد ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہاں جھوٹ، خیانت، ملمسازی، دھوکہ بازی سب کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے اوقات میں بھی، ایسی جگہوں میں بھی جہاں دھوکہ بازی ہو، جہاں خیانت ہو، جہاں بدعہدی ہو، برے کام کیے جائیں، ایسی جگہوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص بازار میں داخل ہوگا اور یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا بازار میں داخل ہونے کے وقت میں، تو اللہ کے نبی بیان فرماتی ہیں اسے ہزار ہزار نیکیاں دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ایسے جگہوں میں بھی جہاں نظر بد کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، جہاں چکا چون نظریں جہاں گھوم جاتی ہیں جانے کے بعد، وہاں بھی جانے کے بعد اللہ کو یاد کرنا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اسی وجہ سے فضیلت اور یہ مقام حاصل ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں آپ آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں، جس میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ اہل جنت کی نشانی ہے، اہل جنت کی پہچان ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات کے اندر بیان فرماتا ہے، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جنتی جب دنیا کے اندر میں رہا کرتے تھے نا، تو یہ لوگ رات میں بڑا سوتے کم تھے، رات میں سوتے بہت کم تھے یہ لوگ۔ 9 بجے 10 بجے 11 بجے سو گئے، مان لیجیے آپ 5 بجے یا 6 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اہل ایمان جب دنیا میں رہا کرتے تھے تو سوتے بہت کم تھے یہ لوگ، مطلب رات میں اٹھ جاتے تھے، نماز 5 بجے ہے 4 بجے اٹھ گئے، 2 رکعت پڑھی سو گئے، پھر تو سوتے بہت کم تھے یہ لوگ۔ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، زندگی کے اکثر اوقات میں سوتے بہت کم تھے یہ لوگ۔ رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، تسبیحات پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، یہ جنتی کی پہچان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر میں کیا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پہلو، ان کا جسم بستر سے الگ ہو جاتا ہے۔ کب؟ رات میں الگ ہو جاتا ہے اور اٹھ جاتے ہیں۔ یہ اٹھنے کے بعد کیا؟ یخافون یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور یہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، خوفا خوف کرتے ہوئے، جہنم کا خوف ان کے اندر میں ہوتا ہے، وطمعا اور لالچ کرتے ہوئے جنت کی لالچ۔ تو دیکھیں صفت یہ ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اکثر لوگ جس میں لوگ سوئے رہتے ہیں نرم گرم بستر کے اندر میں، گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، ایسے اوقات میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا، خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے اوقات میں، ایسی جگہوں میں جہاں اکثر لوگ غافل ہو جاتی ہیں، ایسے اوقات میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں چوتھا پیغام یہ ملتا ہے کہ ماہ شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے دار رہوں۔ یہ تو بات ماہ شعبان کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی آتی ہے بات، ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ہر سوموار، پیر، ہر سوموار اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار رہوں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ دیکھیں آپ ان دو حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عبادت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے۔
اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریاکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس روزے کے اندر میں اس میں اخلاص، اس میں خلوص، اس میں تقویٰ، اس میں الہیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے ماہ شعبان کا بھی، اور ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جب اعمال میرے پیش کیے جائیں تو میرے عمل کے اندر میں اخلاص، خلوص، تقویٰ زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے ماہ شعبان کا بھی اور ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا بھی۔ آئیے کچھ باتیں اور بھی ہیں ماہ شعبان کے تعلق سے، کہ ماہ شعبان میں وہ حضرات یا وہ خواتین جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا یا چھوٹ گیا کسی وجہ سے پچھلے رمضان، تو انہیں چاہیے کہ اس ماہ شعبان میں اس کی قضا کر لیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اس مہینے میں روزہ پورا کیا کرتی تھی، مطلب جو روزہ مجھ سے چھوٹ جاتی تھی پچھلے رمضان کو، میں اس مہینے میں روزہ کی قضا کیا کرتی تھی۔ اور اس حدیث کے کراوی ہیں یحییٰ، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ پورا کیوں نہیں کرتی تھی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ، رمضان گزر گیا، پھر شوال، تب رمضان، یہ شعبان، تب رمضان، پورا اتنا جو ہے 8 مہینہ روزہ کیوں نہیں رکھی، کیا وجہ ہے؟ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم، پورا روزہ کیوں نہیں رکھی، کیا وجہ ہے؟ تو یحییٰ بیان فرماتے راوی، کیوں اس مہینے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ زیادہ رکھتے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی کی اتباع میں، اور حضرت عائشہ چونکہ اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ میں رہا کرتی تھی، زیادہ خدمت گزاری وہ کرتی تھی، تو خدمت کرنے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ نہیں رکھ پاتی تھی، چونکہ بیوی تھی یہ، تو کب ضروریات پڑ جائے ایک بیوی کو شوہر کے لیے تو روزہ رکھتی نہیں تھی اس مہینے کے علاوہ کے مہینے میں، لیکن جب اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں زیادہ، تو اس کی اتباع میں روزہ پورا کر لیا کرتے تھے وہ پچھلے رمضان کا۔ تو جو خواتین یا جو حضرات کا روزہ باقی ہو وہ اس مہینے میں روزہ پورا کر لیں، قضا کر لیں، تاکہ آئندہ جو رمضان آنے والا ہے اس میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ ماہ شعبان کا نصف حصہ گزر جانے کے بعد، مطلب 14 شعبان گزر گیا، 14 شعبان گزر جانے کے بعد روزہ رکھنا منع ہے، ممنوع ہے، امت کے لیے یہ منع کر دیا گیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے فلا تصوموا، تو روزہ مت رکھو۔ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن ہاں اس سے کچھ لوگ الگ ہے، مستثنا ہے، کچھ لوگ اس سے الگ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ لوگ جو عادی ہوں روزہ رکھنے کی، جو ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے چلے آتے ہیں، وہ ان کی عادی ہے، ان کی عادت ہے۔ اگر وہ دن 15 کے بعد آ جائے تو اس کو اجازت ہے، منع نہیں ہے، تب یہاں منع نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے منع ہے جو خاص کے روزہ رکھے، خاص کے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں آپ، نہ رجب میں نہ شعبان میں، کبھی نہیں، اور خاص کے رکھیں گے آپ 15 کے بعد، اس کے لیے یہ منع کر دیا گیا۔ خاص نہیں کرنا آپ کو ہے، پورا مہینہ آپ بالکل فری ہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے، خاص کے رکھیں گے آپ صرف 15 ہی کو، تو یہ منع ہو جائے گا، اس کے لیے یہ منع ہے۔ لیکن اسی طرح جو حضرات روزے کی عادی ہو، ایام 20 کے 13، 14، 15 چاند کے جو تاریخ ہوتے ہیں، اور وہ تاریخ 15 کے بعد آ جائے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اسی طرح جو حضرات روزہ رکھنے کے عادی ہوں، ایک دن چھوڑ کے دوسرا دن، جس کو بولتے ہیں صوم داؤدی، جس کا نام ہے نا صوم داؤدی، تو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جس کے روزے بہت زیادہ چھوٹ گئے ہیں، روزہ پورا نہیں پایا ہے شعبان میں، تو وہ انہیں چاہیے کہ 15 کے بعد بھی روزہ پورا کر سکتے ہیں، وہ رمضان کا جو قضا ہے پورا کر سکتے ہیں 15 کے بعد بھی۔ اسی طرح وہ حضرات جو اللہ کے نبی کی اتباع میں روزہ رکھنا چاہتے ہوں، چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ابھی گزری ہے نا بہت ساری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر اس کی اتباع میں، نبی کی محبت میں، نبی کی اتباع میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہے ایک انسان اگر 15 کے بعد بھی، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ منع کس کے لیے؟ غور کریں، منع کس کے لیے ہے؟ منع سب کے لیے نہیں ہے، ایک منع خاص ہے۔ یہ منع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک منع عام، ایک منع خاص۔ تو یہ جو منع ہے یہاں خاص کے لیے منع، کس کے لیے منع ہے؟ اس کے لیے منع ہے جو روزہ کبھی رکھا ہی نہیں ہے اور خاص کے روزہ رکھ رہا ہے اس دن 14 کے بعد، تو اس کے لیے منع ہو جائے گا۔
باقی آپ روزہ رکھنے کی عادی ہوں، قضا ہو پورا کیجیے آپ، لیکن خاص کے روزہ رکھنا اس کی فضیلت ہے، 15 کے بعد اس میں قیام کرنا یہ منع ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں ماہ شعبان کے تعلق سے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ شعبان میں جو تیاریاں، جو اہتمام اللہ کے نبی نے کیا ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے یا روزہ کی قضا کے اعتبار سے، ہم اس کو پورا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔